صرف کس بات پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت پر۔ میں پھر نقطہ بیان کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نظام دیکھتے، نظام قرآن پاک میں کتنے مقام ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو میرے تم پر روزے فرض کر دیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اس طرح فرض ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض ہے۔ اے ایمان والو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اے ایمان والو جھوٹ نہ بولنا۔ اے ایمان والو ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اے ایمان والو برائی سے دور رہو۔ اے ایمان والو ہمیشہ زکوٰۃ دیتے رہو۔ اے ایمان والو حج کرو، حج تم پر فرض ہے جن کو مال دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سارے احکام بیان فرماتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دینا، اللہ نے کسی کو نہیں دینا۔ اللہ نے اپنی ذات کے متعلق جب بیان کرنا ہو، اللہ فرماتا ہے قل، معبود تم کہو، قل هو اللہ احد، محمد کہو اللہ ایک ہے۔ محمد ان سب کو بتاؤ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ قل، اے معبود تم کہو ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے قل کہہ کے اپنی بات بھی، اپنی وحدانیت بھی لب سے تیرے سنی ہے، کس قدر خدا کو تیری گفتگو پسند ہے۔ اور جہاں رسول اللہ کی بات آتی ہے، جہاں رسول اللہ کی تعظیم کی بات آتی ہے، جہاں رسول اللہ کے ادب کی بات آتی ہے، جہاں رسول اللہ کے آداب، مجلس کے آداب کی بات آتی ہے، یہاں تک قرآن میں آیا، یہاں تک صحابہ کرام کو رسول اللہ نے دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانا کھلایا، اب صحابہ کرام بیٹھے رہے، کچھ دیر ہو گئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ جب تم کھانا کھا چکے تو اب رسول اللہ کے گھر سے کیوں نہیں جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ جاؤ، گھر تک کے آداب بتائے، گھر تک کا طریقہ بتایا کہ جب رسول تمہیں اپنے گھر بلائیں تو صرف اتنا رکو جتنی ضرورت ہو۔ ابو لہب کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، محمد کے ہاتھ ناکارہ ہو گئے۔ ابو لہب کی زوجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نازیبہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت ہی ان کے نام سے نازل فرمایا کہ تا قیامت تک کے لوگ، ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا تھا اب تا قیامت تک کے لوگ، تا قیامت تک کے مسلمان ان کی برائی کرتے رہے، تا قیامت تک کے مسلمان ان پر لعنت بھیجتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ ابو لہب کے ہاتھ ناکارہ اور اس کی زوجہ جہنم۔ آپ دیکھیں قرآن کیسا ہے۔ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے، قرآن کہتا ہے ابتر تو آپ، ان شانیۃ هو الابتر۔ کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں تیز گفتگو کرنے لگا، قرآن میں آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں سن لو، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی بلند نہ کرتے، آواز بھی کم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے تمہارے اعمال بھی برباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے یہ ایمان والے نہیں۔ ایسا مقام حضور کی شان مصطفیٰ بیان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت مصطفیٰ سے کہلوائے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو دیا ہے۔ جب رسول اکرم نے عرض کی ہے میرے رب نے مجھے کیا مقام دیا، موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا،
مجھے کیا مقام ملا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، متا ذکرت ذکرتا، میرا جب جب نام لیا جائے گا تیرا ساتھ نام لیا جائے گا، مجھے جب جب پکارا جائے گا تجھے یاد کیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں آتا ہے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، ہر ایک شخص حشر میں ہوگا، انبیاء کرام تک کہیں گے آج تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، تم ہود کے پاس جاؤ، تم لوط کے پاس جاؤ، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، بالآخر بات آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سجدے میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد کرتا، الفاظ کیا ہے؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائے، سل تعطا، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، قل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اور یہ قصے کہانیاں نہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سوال کیجیے آپ کی سنی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے نبی عرض کریں گے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک اعلان آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، وہ یہ کہ پاکستان میں الحمدللہ جو ہمارے اپنے ملک ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یا جہاں جہاں سے بھی ہم آئے ہیں، گلی محلوں میں ہمیں آذان سننے کو مل جاتی ہے، گلی محلوں میں ہمیں اللہ اللہ کی ثنائیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں، ہم گھر میں بھی ہوں تو مائک کے ذریعے سے آوازیں آ جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامی ممالک ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے چند ایک مساجد ہیں، ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے بچے اللہ کرے آئیں، دور دور مساجد ہیں، اس قدر ان میں دین کی محبتیں ہوں کہ وہ مساجد میں آئیں اور اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ سب کے لیے ایک خوشخبری کی بھی بات ہے، اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں دے۔ کمہیں شہر کے ساتھ ایک شہر ہے یونسان شہر، ینسان، وہ ایک شہر ہے، الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی نے ایک مسجد کے لیے ایک بلڈنگ خرید لی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ کہنے کی بات ہے۔ ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہے، وہ خرید لی ہے، ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے وہ تقریباً 6.5 اوک کا ہے، یعنی تقریباً 65 کروڑ روپے یہ کوریم، 65 کروڑ کوریم یون بنتے ہیں۔ اتنے بھی سردار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت